جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیقہ انٹرنیشنل کے پروگرام نمبر 145 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ہم سفن سال پروگرام جس کی صدارت محترم جناب ڈاکٹر نواز قمر صاحب کر رہے ہیں، تو اس کی باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک اور حمد و نعت کے اشعار پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب انجینئر ڈاکٹر سخی سرمس گلبرگہ شریف انڈیا سے، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے حمد و نعت کے اشعار پیش فرما دیں۔ تو بہت شکریہ اور سب کو خوش آمدید۔ جی محترم جناب ڈاکٹر سخی سرمس صاحب گلبرگہ شریف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام موجود نظام کے چند آیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الکریم۔ آئیے اب آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نعت شریف کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ آپ ہیں محبوب داور، حق کا منشا آپ ہیں۔ آپ ہیں محبوب داور، حق کا منشا آپ ہیں۔ عظمتوں کی انتہا سرکار تنہا آپ ہیں۔ عظمتوں کی انتہا سرکار تنہا آپ ہیں۔ بے سہاروں کا سہارا شاہ والا آپ ہیں۔ بخشوا لیں گے سرے محشر مسیحا آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے گا، آپ ہی کے نور سے روشن ہوئی ہے کائنات۔ آپ ہی کے نور سے روشن ہوئی ہے کائنات۔ چاند سورج اور ستاروں
اجالا آپ ہیں، بے شک ڈوبا سورج لوٹ آیا، چاند دو ٹکڑے ہوا، ہو گیا ظاہر مشیت کا ارادہ آپ ہیں، منرانی سے یہ ہم پر راز روشن ہو گیا، ہاں قسم اللہ کی حق کا نظارہ آپ ہیں، ہاں قسم اللہ کی حق کا نظارہ آپ ہیں، آپ کی پیشانی میں جبریل کو آیا نظر، آپ کی پیشانی میں جبریل کو آیا نظر، روز اول سے تھا جو روشن ستارہ آپ ہیں، خوف کیا ہوگا گنہگاروں کو روز حشر کا، شافی محشر ہے اور رحمت کا دریا آپ ہیں، شافی محشر ہے اور رحمت کا دریا آپ ہیں، رحمت آپ کے ٹکڑوں پہ ہے میرا گزارا یا نبی، آپ کے ٹکڑوں پہ ہے میرا گزارا یا نبی، میرے مالک میرے آقا میرے مولا آپ ہیں، آپ ہی کے واسطے زندہ ہے دنیا میں سخی، آپ ہی کے واسطے زندہ ہے دنیا میں سخی، اس کا جینا اس کا مرنا اس کی دنیا آپ ہیں، آپ ہیں محبوب داور حق کا منشا آپ ہیں، عظمتوں کی انتہا
سرکار تنہا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت بہت شکریہ. جزاک جزاک اللہ. اللہ خیرا کثیرا. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے محترم جناب ڈاکٹر سخی سرمست گلبرگہ شریف سے، جو کہ تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے. تو اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج کی پروگرام کے صاحب صدر محترم جناب پروفیسر محمد نواز کنول صاحب، آپ کو خوش آمدید. تو اور قدسی صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید، اور نصرت نسیم آپی صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. جی وعلیکم السلام. تو میں آج کے پروگرام کے فارمیٹ کے لحاظ سے آج کے چند الفاظ جو کہ میں نے امیر خسرو کے لیے لکھے ہیں وہ آپ سب کی نظر کرتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جی بسم اللہ. جی شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. آج تخلیق کار انٹرنیشنل کا 145واں پروگرام ہے. دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد آپ سب مہمانوں کو خوش آمدید. ہم سخن ساز کے اس پلیٹ فارم پر خوبصورت شام جو سجائی گئی ہے وہ تاریخ ایک نامور اور عہد ساز ہستی امیر خسرو کے نام ہے، جو کہ شاعر اور ساز و آواز کی دنیا کا ایک معتبر اور مشہور زمانہ نام ہے. آج کی محفل کے لیے محترم جناب محمد نواز کنول صاحب کی صدارت کے لیے بھی شکر گزار ہیں، جو انتہائی محبتوں سے تخلیق کار انٹرنیشنل کے پروگراموں کو وقت دیتے ہیں. اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است. امیر خسرو اپنے وقت کے زبردست عالم، گائک، ادیب، شاعر اور امیر شمار ہوتے تھے. تب سے آج تک ہندوستان میں نہ اتنا بڑا فارسی شاعر پیدا ہوا اور نہ اتنا بڑا ماہر موسیقی پیدا نہیں ہو سکا. امیر خسرو کا نام ابو الحسن یمین الدین محمود لقب تھا، مگر تخلص ان کو جو ملا امیر کا موروثی خطاب تھا، اور پیدائش 1253 میں ہوئی. خسرو خود ترکی ہندوستانی کہلانا پسند کرتے تھے، جبکہ ان کے مرشد نظام الدین اولیاء نے انہیں طوطی ہند کا خطاب دیا تھا. ان کے والد امیر سیف الدین الچین قوم کے ایک ترک سردار تھے، اور ان کی والدہ ایک نو مسلم راجپوت گھرانے سے تھیں. وہ برصغیر میں مسلم عہد حکومت کے ابتدائی ادوار کے عینی شاہد بھی ہیں. انہوں نے دہلی حکومت کے خاندان غلامہ خلجی اور تغلق کے 8 بادشاہوں کا نہ صرف زمانہ دیکھا، بلکہ اس زمانے کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں بھرپور کردار بھی ادا کیا. باقاعدگی سے انہوں نے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی، مگر بہت ذہین تھے. ان کے کلام کو 700 سال سے برصغیر میں ان کا کلام 700 سال سے برصغیر میں گونج رہا ہے. دنیا کی بہترین شخصیتوں کے جب نام لیے جاتے ہیں، سقراط، بقراط، ارسطو، شیکسپیئر، گوئٹے، رومی، خیام، غالب، تو ان میں ایک شخص باکمال ہے جس کا اور نہ صرف شعر و ادب میں نام ہے، بلکہ تاریخ و تذکرہ نویسی اور نثر نگاری کے ساتھ ساتھ موسیقی میں بھی ان کی خوش گافیاں جا بجا جلوہ نظر آتی ہیں. قوالی جیسی معروف صنف کے تو موجد ٹھہرے، اور پھر گائکی کے کئی راگ کے بھی طرح دار ہیں، جن میں خیال، سازگری، باخرا، اشکاک وغیرہ شامل ہیں. 2 مشہور ساز کے موجد ہونے کا سہرا بھی ان کے سر ہے. ان میں طبلہ اور ستار شامل ہیں. درباری تانسین تھے. ان پر سرسوتی اور لکشمی دونوں مہربان تھیں، یعنی علم کی دنیا میں بھی جانے جاتے تھے اور دولت بھی خدا نے عطا کی تھی.
فن سپہ گری میں کمال حاصل تھا، خواص سے زیادہ عوامی شاعر تھے۔ ان کی ظرافت، طبع حاضری جوابی اور حاضر جوابی اور قوت خطابت میں باکمال شخصیت تھے۔ خواتین میں بے حد مقبول تھے کیونکہ وہ فکر بیان اور وہ مکرنیاں اور کہ مکرنیاں خواتین میں بہت مشہور تھی۔ ان کی جس میں خواتین کی باتوں کو بیان کیا جاتا تھا۔ ان کے گیت خواتین شوق سے سنتی تھی اور گاتی بھی تھیں۔ ان کا ایک شعر بہت مشہور تھا خواتین میں: کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ خسرو کے نزدیک ہندوستان کا تصور ایک جنت ارضی سے ملتا ہے اور اس سرزمین کو جنت نظیر کہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اسی جگہ آئے، طاؤس جیسا پرندہ بھی یہیں رہتا ہے، اور ہندوستان کو خلد بری کہتے تھے۔ اگر فردوس بروئے زمین است تو ہمیں است تو ہمین است تو ہمین است، غرض ہم جتنا لکھتے جائیں کم ہے، یہ تاریخ ساز ہستی کو ہدیہ ہم ان تاریخ ساز ہستی کو ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ، ماشاء بہت اللہ، خوب۔ بہت خوبصورت تحریر، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ ہمیں جوائن کیا ہے روبینہ محترم جناب، منتظر ہوں۔ جی بالکل بالکل، شبیر احمد شبیر صاحب نے خوش آمدید آپ کو، اور گلزار عاصم صاحب نے، ان کو بھی خوش آمدید۔ تو سب سے پہلے میں سلامت رہیے دعوت دیتی ہوں محترمہ نصرت نسیم صاحبہ کو کہ وہ اپنی نگارش بھی پیش کریں اور امیر خسرو کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی آج کا جو میرا تبصرہ ہے، یہ میری تبصروں کی کتاب حاشیہ خیال سے لیا گیا ہے۔ اس میں 21 کتابوں کے اوپر میں نے تبصرے کیے۔ تو سنہرے ہاتھ، جی یہ شجاعت علی رائی صاحب کی لکھی جی ہوئی جی کتاب ہے۔ جی، عالمی شہرت یافتہ مصور اور خطاط محترم لیاقت علی خان سے ملاقات ہوئی تو ان کی ذرا نوازی کہ ان کے سنہرے ہاتھ سے کتاب سنہرے ہاتھ کا بیش قیمت تحفہ وصول کیا۔ اس مادہ پرست دور میں سنہرے ہاتھ محبت اور خلوص کی ایک ایسی مہک لیے ہوئے ہے جو نہ صرف سنہرے ہاتھ بلکہ سنہرے دلوں پر دلالت کرتی ہے۔ شجاعت علی رائی صاحب کے اپنے شعر کا ایک مصرع ہے: میں کو ہاٹ میرے شمس و قمر تو دیکھو۔ تو میں ایک فرزند کوہاٹ اور بہت بڑے انسان سے مل کر آئی۔ کتاب جو سامنے ہے وہ گوناگوں خوبیوں سے متصف علمی ادبی شخصیت محترم شجاعت علی رائی صاحب کی تصنیف ہے۔ گویا یہ کہانی شمس و قمر کی ہے۔ 149 صفحات پر مشتمل یہ کتاب میں نے جلدی پڑھ ڈالی اور اس پر تبصرہ لکھنے کا ارادہ کیا تو دانتوں پسینہ آ گیا۔ اس مختصر سی کتاب کا طرز نگارش، تشبیہات، محاکات، مترنم الفاظ، مصوری کی تاریخ اور اسرار و رموز اور محبت و خلوص کے شفاف پاکیزہ جھرنے میں کس کس کو بیان کروں۔ میں اس کتاب پر لکھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب بیک وقت میرے شہر کوہاٹ کے دو بڑے عظیم انسانوں کے فن کی گواہ ہے۔ مصنف شجاعت علی رائی صاحب علمی و ادبی دنیا کا ایک اہم نام ہے جو 40 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، شاعر اور ماہر تعلیم ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب سنہرے ہاتھ دل نشیں و دل ربا نثر، دل آویز اسلوب اور پیار کے خالص جذبے سے گندی تحریر کی وجہ سے اباسین ادبی ایوارڈ پا چکی ہے۔ اس سے پیشتر مایہ ناز مصور کی زندگی پر بچپن سے 55 تک ایک کتاب لکھی جا چکی ہے، لہذا سنہرے ہاتھ میں مصنف نے ان کے فن مصوری، خطاطی اور دیار خیر میں ان کی پذیرائی کو بیان کی ہے۔ مصور لیاقت علی خان نے ابتدائی تعلیم کوہاٹ سے حاصل کی اور پشاور یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹ سے کمرشل آرٹس میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ آغاز میں انہوں نے فلموں کے اشتہار اور اداکاروں کے قد اعظم پورٹریٹ بنائے۔
اور شبانہ روز دیوانہ وار کام کیا، جس نے آگے جا کر انہیں ایک منفرد مصور کی حیثیت سے شہرت بخشی۔ 30 برس بلدی ابو زیبی کے ساتھ وابستہ رہے، جہاں ان کے فن کو جلا اور کام کرنے کے سنہرے مواقع آتا ہے۔ انہوں نے صدر شیخ زید بن سلطان النہیان کی 512 اسکوائر میٹر تصویر بنا کر عالمی شہرت پائی۔ شیخ زید بن سلطان النہیان نے انہیں اپنے محل میں ملاقات کے لیے 20 منٹ کا وقت دیا، مگر وہ اس مرد درویش کے استغنا اور باتوں سے اتنے متاثر اور خوش ہوئے کہ ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی۔ ان کے سوال کے جواب میں کہ انہوں نے یہاں آ کر کیا سیکھا، لیاقت علی خان نے جواب دیا کہ محنت اور رزق حلال کمانے کا درس سیکھا ہے۔ شیخ زید بن سلطان النہیان کو ان کا کچھ نہ مانگنا اور خودداری پسند آئی، اور انہوں نے اپنے بیٹے منصور سے کہا کہ اس شخص پر کبھی اپنے گھر کے دروازے بند مت کرنا۔ سن 1999 میں انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی پورٹریٹ بنائی۔ شیخ زید بن سلطان النہیان کی یہ پورٹریٹ جو انہیں بہت پسند تھی، مصور لیاقت علی خان کے فن پر مقامی اخبارات کے علاوہ سعودی اخبار اور CNN نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا اور انہیں سنہرے ہاتھ سے موسوم کیا۔ سنہرے ہاتھ والے مصور، یہ الفاظ ان کے نام کا حصہ بن گئے۔ محترم شجاعت علی راہی صاحب نے بہت محبت سے لیاقت علی خان کے سنہرے ہاتھ کے شاہکاروں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میورل بنانے کا جو ملکہ صادقین کو حاصل تھا، وہ لیاقت علی خان کو بھی حاصل ہے۔ ایسے فنکار سے ایسا کام لینا چاہیے جیسے مائیکل اینجلو اور صادقین سے لیا گیا۔ یہ الفاظ مصنف نے یوں ہی نہیں لکھ دیے، وہ مصوری اور اس کے رموز و نکات کو سمجھتے ہیں۔ اس کتاب میں پاکستان کے مصور طاہرانہ جائزہ یہ باب پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ زبان و بیان کی خوبیوں کے علاوہ مغل حکمرانوں عبد الرحمن چغتائی کے دور سے لے کر عہد حاضر کے مصوروں کے فن اور فن پاروں کا جس علمیت، چابک دستی، فنی مہارت اور خوش اسلوبی سے جائزہ لیا گیا ہے، وہ مصنف کی فن مصوری اور خطاطی سے گہری وابستگی کا غماز ہے۔ لیاقت علی خان صاحب نے جب ابو ظبی کے شیخ زید بن سلطان النہیان کا پورٹریٹ بنایا تو پوری دنیا میں دھوم مچ گئی۔ انہیں انعام و اکرام کے ساتھ سنہرے ہاتھ والے مصور کے نام سے پکارا گیا۔ جذبہ حب الوطنی اور قائد اعظم سے عقیدت اور محبت نے مجبور کیا کہ وہ قائد اعظم کی پورٹریٹ بنائیں، جو دنیا کی سب سے بڑی پورٹریٹ کہلائی جا سکے۔ اس پورٹریٹ کے لیے 4x4 کے 200 ٹکڑوں پر کام شروع کیا۔ اپنی نوکری سے آ کر رات گئے تک اس پر کام کرتے، یوں 7 ماہ کی انتھک محنت کے بعد پورٹریٹ تیار ہوا۔ نواز شریف سے لے کر بے نظیر تک ہر ایک کی خواہش تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اسے نصب کرے، مگر خیر مشرف سن 1999 میں ابو ظبی گئے اور مصور لیاقت علی خان سے نے ملاقات کرنا چاہی۔ ملاقات تو نہ ہو سکی، مگر انہوں نے 23 مارچ کو اس کی تنصیب کا حکم جاری کر دیا۔ انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے رات دن کام کر کے تصویر مکمل کی اور 8 مارچ 2001 کو پاکستان بھجوا دی، مگر 23 مارچ کو اس لیے نہ لگ سکی کہ صدر مشرف نے کہا یہ بہت قیمتی تصویر ہے، 2 کروڑ روپے کی، تو ایک دن کے لیے لگانے اور اتارنے میں خراب ہو جائے گی، لہٰذا اس کو مستقل طور پر لگانے کے لیے کنونشن سینٹر کے باہر جگہ منتخب کی گئی۔ اس لیے تصویر کو CDA کے حوالے کیا گیا، جو تاحال صد خانے میں پڑی ہے۔ میں جب مصور اعظم سے ملی تو انہوں نے جہاں ساری داستان جوش و جذبے سے سنائی، وہاں ان کے لہجے میں گہرے دکھ کی آمیزش تھی۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، جی جی آپ کو سن رہے ہیں۔ آ رہی ہے آپ کی آواز اچھا آ رہی ہے۔ اچھا، مجھے لگا بالخصوص یہ کہتے ہوئے کہ جانے CDA کے گودام میں پڑے پڑے اب اس کی کیا حالت ہوگی۔ 2001 میں لگنے والی تصویر آج تک نہیں لگ سکی،
یہ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ محترم شجاعت علی رئی صاحب نے خوبصورت تشبیہات، نادر تراکیب اور نغمگی سے معمور الفاظ میں لیاقت علی خان کے فن اور شخصیت کو بیان کیے۔ لکھتے ہیں، میں نے اس بے پناہ محبت کرنے والے انسان سے بہت کچھ سیکھا۔ پہلے جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوتا تو سیکیورٹی والوں پر ایک چلتی ہوئی نظر ڈال کر اپنے آفس کی جانب بکٹڈ بھاگتا، مگر چند بار جب لیاقت علی خان کے ہمراہ داخل ہونے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ کرو فر والے بادشاہوں، وزیر اعظموں اور عظیم ہستیوں سے ملنے اور ان کی محبتیں سمیٹنے والا یہ بالا قد شخص سیکیورٹی والوں کے پاس رک کر مسکراہٹوں کی ایک بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ لیاقت علی خان کے شیتل روپ نے مجھ میں بھی کسی حد تک یہ تبدیلی پیدا کر دی کہ گیٹ پر کھڑے لوگوں سے مسافہ کر کے ہی اندر کا رخ کرتا ہوں۔ مصنف ایک اور جگہ اس بالاکت شخصیت کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، میرے دل میں شاید یہ صلاحیت نہیں کہ ہر شخص کی داخلی اور خارجی خوبصورتی کا اثر قبول کر سکے، پھر بھی چند لوگوں نے بڑا متاثر کیا، ایک احمد ندیم قاسمی مرحوم، سجاد بابر اور ایک لیاقت علی خان۔ ان کی جو بھی بات ہے کند ہے نہ بات ہے۔ راہی صاحب کی رواں اور شاعری کا ترنم لیے ہوئے نثر کا ایک اور اقتباس ملاحظہ کیجئے۔ لیاقت علی خان انٹلیکچوئل نہیں، لیکن ان کی شخصیت کا ایک اپنا رس ہے، ایک شیتل روپ ہے، ان کی ایک شیریں مسکراہٹ سے محفل روشن ہو جاتی ہے اور ان کے اندر سے شیرینی، محبت اور انسانیت کی خوشبو مسلسل پھوٹتی رہتی ہے۔ ایک اور جگہ رقم تراز ہے، لیاقت علی خان کی تصویر دیکھنا گویا اپنے ذوق نظر کی تربیت کرنا ہے۔ سنہرے ہاتھوں والا یہ فنکار آبشار نے آگرہ جیسا بلند مصور و خطاط ہے۔ انہوں نے ریاضت کی دہکتی کھٹالی سے گزر کر نقاشی کی ہے اور کوہ بے ستون کاٹ کر مصوری کی رسیلی نہر جاری کی ہے۔ آج تک اندرون ملک یا بیرون ملک کسی مصور نے اتنی عظیم الجثہ پورٹریٹ نہیں بنائی جتنی لیاقت علی خان نے اپنے عظیم قائد کی بنائی ہے۔ 8000 مربع فٹ اس پورٹریٹ نے انہیں منفرد اور باہمت مصور کا کٹ بڑھایا ہے، اور انہوں نے فن مصوری میں اپنا نام پکی روشنائی سے لکھوا لی ہے۔ یہ سب پڑھتے ہوئے میں سوچ رہی ہوں کہ یہ لیاقت علی خان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے سنہرے ہاتھ کی تعریف و توصیف کے لیے ایک کھرے اور سونے کے دل جیسا انسان میسر آیا، جس نے اپنے قلم کو محبت و خلوص کی شیرینی اور پیار کی روشنائی میں ڈبو کر لیاقت علی خان کا منفرد پورٹریٹ بنا ڈالا، ایک ایسا خاکہ جس کے مدھر، مترنم اور دل ربا الفاظ جگمگ جگمگ کرتے رہیں گے۔ ایک لیاقت سا مصور ہی کہیں سے لے آؤ، میں ہوں کوہاٹ میرے شمس و قمر تو دیکھو۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ، اور ایک بہت شکریہ بات جی، مصور لیاقت علی خان نے میری ایک کتاب کی تقریب پذیرائی میں میرا پورٹریٹ بنا کر لائے، مجھے تو فتن دیا، تو یہ آپ میرے ہمیں لیے دکھا بڑی سکتی ہیں؟ جی جی انشاءاللہ ہم دیکھنا اگلے چاہیں گے۔ کسی جی جی بالکل انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کو پورٹریٹ دکھاؤں گی۔ میری ایک تصویر سے انہوں نے بہت محبت کرنے والے، بہت بالاقد اور بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن ان کو یہ دکھ ہے کہ وہ قائد اعظم کی وہ پورٹریٹ جس میں اس زمانے میں 2 کروڑ لگے اب تک نہیں لگ سکی، پتہ نہیں وہ اب موجود بھی ہے یا نہیں۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھی محترمہ نصرت نسیم صاحبہ۔ تو میں بہت شکریہ۔ ان کی نگارش پہ ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے تبصرہ پیش کریں۔ جی بہت شکریہ۔ شجاعت علی راہی کی کہانی شمس و قمر کی ہے، محترمہ نصرت نسیم صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے ہم سنہرے ہاتھ کے حوالے سے اظہار خیال فرمایا۔ انہوں نے اس کتاب کے مندرجات
فکری اور فنی حوالوں کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا اور تذکرہ کیا کہ مصنف جو ہیں 40 سے زیادہ کی کتب ہیں. اور سنہرے ہاتھ کے متعلق سنہری باتیں سننے کو ملی. مصور کی حیثیت کو عمدہ انداز میں، ان کے کارناموں کو باکمال انداز میں محترمہ نصرت نسیم صاحبہ نے پیش کیا. گویا سنہرے ہاتھ کے مصور کو یہ ایک زبردست خراج تحسین ہے. اور یہ بھی اس میں تذکرہ ہوا کہ صادقین کے بعد لیاقت علی کی کارکردگی کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی، اور اس پہ محترمہ نصرت نسیم صاحبہ کا جو اظہار خیال ہے اس حوالے سے، ان کے مخصوص لب و لہجے کے حوالے سے بہت شاندار، بہت جاندار، سامعین کو ایک بہت خوبصورت تحریر سننے کو ملی، تو جو ہر لحاظ سے ایک قومی اور بین الاقوامی حیثیت کی حامل ہے، جس کا تذکرہ لیاقت علی کے حوالے سے ہے. اور سنہرے ہاتھ حقیقت میں ایک ایسی پذیرائی ہے کہ جو عالمی سطح پہ ایک شناخت بنی ایک ایسے مصور کی جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ کمل صاحب، سلامت رہیں. جی نواز. بہت جی. شکر تو گزار ہوں. آگے میں طویل تبصرہ تھا، میں نے تھوڑا مختصر کیا. ماشاء اللہ بہت اچھا تھا. جی جی، ایک دو تین پیراگراف میں نے بیچ میں سے نکال دی. میں نے جی میں ملتمس محترمہ قدسی صاحبہ سے کہ وہ اپنی نگارش پیش کریں. بہت شکریہ. بہت قدسی صاحبہ، محترمہ قدسی صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اپنا کیمرہ آن کریں. جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں جی، تو اپنی نگارش پیش کریں. ایک منٹ. جی جی جی، شکریہ بہت. امیر خسرو کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی پابندی کے پیش نظر جو انہوں نے کہا جی 5 سے 7 منٹ تک، ٹھیک ہے نا؟ تو جی اس چیز کا خیال ہے. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ خلاق عالم نے اس جہاں میں کیسی کیسی تخلیقات کی ہیں، اور ایسے ایسے نابغہ روزگار شخصیات پیدا کی ہیں، اور ان میں ایک جو ہے امیر خسرو ہیں، جس کی تخلیقات دیکھ کر انسان انگشت نندا رہ جاتا ہے. تو ان کو بس مختصر سے لکھا ہے میں نے کچھ کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ غالباً 1282 یا 1253 کچھ ایسے ہے، اور ان کا جی اصل نام ابو الحسن تھا. جی. انہوں نے نا، امیر خسرو نے مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، جس میں رباعی ہے، مثنوی، قصیدہ، پہیلی، کہہ مکرنیہ وغیرہ ہیں، اور انہیں طوطیے ہند بھی کہا جاتا ہے. جی. ان کا تو خیر اچھا، ان کے جو کلام میں خاص خصوصیت وہ ہے، یہ 2 لسانی طرز کلام ہے ان کا. یعنی ایک مصرع فارسی میں یا ایک کسی دوسری زبان میں، فارسی اور دکنی ہندی جسے کہتے ہیں، دکنی ہندی کا امتزاج ہے. اور ان میں عشق حقیقی بھی ہے اور مجازی، دونوں ان کے کلام کے عناصر ملتے ہیں. اور ان کے علاوہ یہاں صوفیانہ مضامین بھی ہیں، اور خواجہ نظام الدین اولیاء یہ عقیدت مند رہے. عشق الہی اور اخلاقیات کا ان پر گہرا اثر ہے. اچھا، انہوں نے جی دوہے بھی کہے ہیں، جیسے ہے کہ سیج سونی دیکھ کے روؤں میں دن رین، سیج سونی دیکھ کے روؤں میں دن رین، پیا پیا کرت ہوں پہروں پل بھر سکھ نہ چین، پیا پیا کرت ہوں پہروں پل بھر سکھ نہ چین. اور ان کا یہ شعر تو بہت ہی مشہور ہے، اور کسی گانے میں بھی ہے کہ زحال مسکی مکن تغافل، درائے بتیاں بنائے بتی، نہ سوری، درائے نینا بتائے
پناہ جہان بستی مکن تغافل دورائے نینا بتائے بتیاں کتاب ہجراں نہ دارم آئے جاں نہ پتہ نہیں نہ لہوائے گائے لگائے چھتیاں، کچھ اس قسم کا. نہ لوہو کاہے لگائے چھتیاں. جی 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 سنتے ہیں. تو جی بس یہی مختصر سا میں کہہ سکتی ہوں. اور اس کے علاوہ پھر جو میری اپنی تحریر ہے وہ میں پیش کرتی ہوں صاحب صدر کی اجازت سے. جی جی پیش کیجیے جی. اچھا جی. کہ بسم اللہ. کتنی پاگل ہے یہ لڑکی، کس امید پر سدائیں لگا رہی ہے. کون سنے گا اس کی آواز، لے سر رنگ بدل بدل کر آوازیں دے رہی ہے. کون دھرے گا کان، کس کے پاس اتنی فرصت. اور یہ صدائیں لگاتے ہوئے صحرا میں نکل گئی ہے. ہواؤں کی آواز ہر ایک کی تو سمجھ میں نہیں، ہر ایک کو نہیں سمجھ سکتا. ایک عرصے سے نارازن ہے مگر کسی کو گوش ہوش نہیں. گوش و ہوش نہیں. چشمے کا مسئلہ ہے. بہت سے لوگوں نے اکسایا، حوصلہ افزائی کی، تحریک دی، مگر وہ انکاری رہی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ صدا ابھی کمزور ہے. اور ایک شاعر نے تو بہت بڑا حوصلہ بڑھایا، بلکہ کچھ ناراض بھی ہوئے کہ بھئی جب تم اچھا کہہ سکتی ہو تو پھر یہ پس و پیش کیسی. جب وہ اچھا کہتے تو اسے خوشی تو ہوتی مگر یقین نہ آتا اور دوبارہ تصدیق چاہتی. اور کہتی کہ میں ابھی مطمئن نہیں ہوں کیونکہ اس نازک آبگینے کو چھیڑتے ہوئے ڈرتی ہوں. ایسا تھا کہ کچھ چھوٹے ذہن کے لوگ اس کے زندگی میں در آئے تھے. ایک پس ذہن خاتون نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آتی ہو، یعنی اس مشاعروں میں کیوں آتی ہو. تو اس قسم کی ذہنیتیں اس کے راستے میں حائل ہو گئی. اسے بہت دھچکا لگا اور خود فراموشی کا شکار ہو گئی اور زندگی کے 10 سال سکوت و جمود طاری رہا اس پر. مگر چنگاری راہ تلے دبی دبی سلگتی رہی. بس پھر جو کچھ لکھا وہ دل کی آواز ہے. وہ کھولے پھٹتے رہے اور شعر بنتے رہے. عشق کی مٹی اور آنسوؤں کی تری سے شاعری کا خمیر تیار ہوتا رہا اور تار اشک اور سوزن حرف سے شاعری کی بقیہ گری ہوتی رہی. رنگ خون اور برش قلم سے تصویر شعر کرتاس پر نمودار ہوتی رہی. زہر ہلاہل سے دل لخت لخت ہوتا رہا اور یہ لخت لخت مصروں میں تبدیل ہوتا رہا. اور جب انسانیت کو ظلم کی چتا میں جلتے دیکھا تو چیخوں نے لفظ کی شکل اختیار کر لی. اور جب ظلم حد سے بڑھا اور دیوانگی دامن کشاں صحراؤں میں لے گئی جہاں صدائیں بازگشت کی صورت میں واپس آ رہی ہیں. جی شکریہ. ماشاء اللہ بہت شکریہ جی. جی بہت شکریہ آپ کا. میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ قدسیہ قدسی صاحبہ کی بہت شکریہ محترمہ ارشاد میں قدسیہ قدسی مدبسرہ صاحبہ پیش کریں. نے محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ نے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح شخصیت پر بڑے محبت بھرے انداز میں جامعیت کے ساتھ گفتگو کی ہے. انہوں نے جناب امیر خسرو کے جو دوہے پیش کیے اور ان کی غزل کا ایک مطلع بھی، ان کا انتخاب باکمال ہے. ان کی دوسری تحریر کتنی پاگل ہے یہ لڑکی،
پر اسرار خیالات اور پرازمانی بیان سخن آواز دل، وہ آواز جو دل کی آواز ہے، دل کے کانوں نے سنی، گویا یوں لگتا ہے کہ کائنات گردش میں ہے، ہوائیں رقص میں ہے، اور الفاظ معنی اپنے نئے مفاہیم کی طرف محو سفر ہیں۔ محترمہ قدسیہ قدسی کی یہ تحریر یقیناً ایک ایسی تحریر ہے جو ایسے جذبوں کی آواز ہے جو جذبے سماعتوں کے طلبگار ہیں۔ بہت خوبصورت تحریر، ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ جی اب آگے میں ملتمس ہوں محترم جناب شبیر حسن شبیر صاحب سے کہ وہ اپنی نگارش پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ میرا شاہین صاحب۔ تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ شبیر صاحب، ماشاءاللہ جی، پیش فرمائیں جی۔ بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا، میرے لیے کچھ بچا ہی نہیں، اور نواز کمل صاحب نے تو جی اتنا اچھا تذکیہ کیا کہ اس کے آگے کہا کیا جائے۔ ویسے پھر بھی چند کلمات میں پیش کر رہا ہوں جی کہ امیر جی، خسرو 1253 عطا فرمائی۔ ہجری عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1325 عیسوی میں دہلی میں وفات پائی، اور خود کو ہندوستانی کہتے تھے۔ امیر خسرو بہت بڑے شاعر تھے اور اپنی ساری عمر ان کا تعلق دلی کے سلطانوں اور شہزادوں اور بڑے بڑے امیروں سے رہا جو ان کی قدردانی کرتے تھے، جنہوں نے ان کو دولت اور جائیداد سے مالا مال اور درباری منصب اور عہد سے بھی سرفراز کر دیا، عہدے سے سرفراز کر دیا۔ ان کے نام میں جو امیر لگا ہوا ہے وہ بھی اسی درباری کی نشانی ہے۔ جی امیر خسرو اصل دراصل یہ ہے کہ امیر خسرو کے والد کا وفات جو ہے وہ بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی ان کا مربی بنے ان کے والد کے انتقال کے بعد۔ تو امیر خسرو ملک کے چند بڑے شاعروں میں سے نہ صرف ایک ہیں بلکہ وہ دنیا کے چند عظیم ترین شاعروں کے صف میں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ ان پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ان کا کلام آج بھی 700 برس گزر جانے کے بعد بڑے شوق سے پڑھا جاتا ہے، اور آج بھی 4-5 بیرونی ممالک میں جیسے پاکستان، افغانستان، ایران اور سوویت ایشیا وغیرہ میں پڑھا جاتا ہے اور گایا جاتا ہے۔ امیر خسرو کے عظیم کلیات جن میں ان کی مثنیاں بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں، نظم بھی ہیں، ربائی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کا ایک شعر ہے کہ 4 سو شہر میں مقتل کا سما ہے اب کے، اپنے سائے پہ بھی قاتل کا گما ہے اب کے، اسے اس دور سے خلوص محبت وفا نہ مانگ، صحرا ہے کوئی سایہ کوئی آسرا نہ مانگ۔ امیر خسرو کا گیت بھی بہت مشہور ہے، جس کا پیا سنگ بیتے ساون اس دلہن کی رین سہاگن، جس ساون میں واہ پیا گھر واہ، نہیں آگ لے اس ساون آگ کو، لگے اس سامن آگ لے گی اس ساون کو۔ واہ، فارسی اشعار بھی آگ بہت خوب لگے ہیں اس ان کے، سامن۔ اور بہت مشہور ہے کہ نمی دانا سے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ وہ فارسی اور ہندی دونوں زبانوں کے مہان کوی اور شاعر تھے۔ ایک شعر ان کا ہے کہ زحال مسکین مکن تغافل، دھرائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دار میں جاں، نہ لیہو کا ہے لگائے چھتیاں۔ غرض یہ ہے کہ امیر خسرو کی شخصیت اور شاعری پر پوری کتاب لکھی جاتی ہے۔ امیر خسرو کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور انہی کے بغل میں ان کی خواہش کے مطابق مدفون بھی ہوئے۔ امیر خسرو ہر فن مولا تھے، بیکور شاعر بھی تھے، مصور بھی تھے، موسیقار بھی تھے۔ اس لیے میں مختصر طرح یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس اس جگہ دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ 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 بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ بہت اب شکریہ اپنی شبیر صاحب۔ کوئی نگارش بھی پیش کریں گے اپنی؟ جناب نے امیر خسرو، جی جی ڈاکٹر۔ جی بولا جائے۔ جناب شبیر حسن شبیر صاحب نے امیر خسرو کی سوانح، شعری اور دیگر اعلیٰ خصوصیات کا
بہت خوبصورت انداز میں اظہار خیال فرمایا، اور ان کے کلام کے حوالے سے اہل ذوق کا تذکرہ بھی کیا۔ آج بھی ان کا کلام سماع کے لیے اور دیگر تمام ایسے اہل ذوق جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس کو گاتے ہیں۔ ان کی تصانیف کا تذکرہ کیا اور یہاں پہ ان کا کلام پیش کیا، بالخصوص ان کی اس غزل کا مطلع ذیال مسکی مکم تغافل، اور آخر پہ انہوں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ کے ساتھ نسبت خسروی کا تذکرہ بھی کیا، اور ان کے اظہار خیال سے جو پیغام آج کے اس پروگرام میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امیر خسرو کے کلام کی تفہیم جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جتنا کام کیا اور جو کچھ پیش کیا، ہمارے آنے والے ادوار میں ہماری نئی نسلیں اس سے متعارف ہوں تو یقیناً بہت ساری نئی جہات جو ہیں ان کی طرف ادبی سفر کیا جا سکتا ہے۔ بہت خوبصورت اور انتہائی جامع گفتگو فرمائی آپ نے شبیر حسن شبیر صاحب، بہت شکریہ۔ بے شک۔ بہت بہت شکریہ آپ کا نواز قمر صاحب۔ ویسے بھی ہماری نسلوں کو ضرورت ہے کہ وہ تاریخ ساز ہستیوں سے آگاہ ہوں، انہیں یاد رہے، انہیں پتہ رہے ایسی شخصیتوں کا بے کہ شک، جنہوں نے اپنے دور میں بہت نام بھی کمایا اور اللہ پاک نے ان کو عطا بھی بہت زیادہ کیا ہے، علم کی شکل میں بھی اور شاعری اور ادبی شکل میں بھی بہت عطا کیا۔ تو بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ اس سلسلے میں آپ تخلیق کی جو ہے نا کاوشیں بہت قابل تحسین ہے کہ جی تمام ایسے مشاہیر کے اوپر ان کے حالات زندگی، ان کے کام کو سامنے لا رہے جی ہیں۔ جی، پروگرام آگے بڑھے۔ امیر خسرو کے جو گیت ہیں اور وہ جو رخصتی کے اور خواتین کے حوالے سے وہ بھی بہت خوبصورت گیت ہیں۔ جی سکل میں بالکل پھول رہی سرسوں، اور جو رخصتی کے ہیں، اور جی شاید یہ بالکل۔ بھی انہیں کے تو میں یہ آپ مقرمیاں کی ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے میں اپنا ایک کالم پیش کرتی ہوں آپ سب کی نظر، جی جی، پیش فرمائیں۔ ضرور۔ پھر ہم اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف جانبی سفر کا رخ باندھیں گے۔ جی، عطا جی، فرمائیے، شروع کریں۔ یہ آج کل کے حوالے سے ہے جو آج چل رہا ہے، سیلاب یا خدا کا عذاب۔ خالق ارض و سما جانتا ہے کہ اس نے زندگی کو کیسے کرۂ ارض میں پیدا کیا۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، سیارے، کہکشاں، اور پھر انسان، چرند، پرند، جانور، صحرا، ریگزار، پہاڑ، سرسبز درختوں کے جھنڈ اور جنگل، آسمان اور اس میں رقص کرتی زندگی، دریا، سمندر اور جھیلیں، اور پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سیر کرو زمین کی تاکہ تم اللہ کی نشانیاں دیکھ سکو۔ جتنی خوبصورت زندگی ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت یہ زمین آسمان کا حسن ہے۔ خوبصورت رنگ برنگے چرند پرند جانور اور پھر انسان جو اس نے اپنی ہی صورت میں پیدا کیے، بدلے میں کیا مانگتا ہے؟ صرف شکر، اور ہم انسان اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مگر انسان انتہائی ناشکرا اور جلد باز ہے، بہت جلد وہ اللہ اور اس کی نعمتوں کی قدر کرنا بھول جاتا ہے۔ اسی لیے گزشتہ قوموں پہ عذاب نازل ہوئے اور ان کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا ملتا ہے۔ کہیں ابابیل بھیجے، کہیں رات کڑکڑانے والی بجلی، اور کہیں مچھروں کا عذاب، کہیں بارش، کہیں پانی، کبھی انسانوں کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر انسانوں کو سمجھانے کے لیے سب مثالیں قرآن پاک میں بیان کی گئیں اور دین مکمل کیا گیا۔ مگر آج 1500 سال گزر چکے ہیں، ہم انسان آج بھی بے راہ رو اور گمراہ ہیں۔ لگتا ہے دین حق نے ہم پر اتنا اثر نہیں کیا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ ہم آج بھی ظلم و ستم، گمراہی، جھوٹ، فریب، حرام کھانا اور منافقت کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس کائنات میں روزانہ بے گناہ انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے، حرام مال کھایا جاتا ہے، زنا، بدکاری، کم ماپ تول اور بہت سے بے شمار گناہ ایسے کہ جن کی سزا تو
تو انسان انفرادی طور پر پاتا ہے، مگر عذاب کی شکل میں بھی انسان اس کا حصہ بنتے ہیں۔ عجب تماشا ہے زندگی کہ موت دیکھ کے ڈرتی ہے مگر خود فریبی کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ شمالی علاقہ جات میں دور پہاڑی علاقے میں انہونا اور خوفناک واقعہ پیش آیا جو شاید میری زندگی میں پہلی دفعہ دیکھنے اور سننے میں آیا۔ بنیر کے پہاڑی علاقے میں بادل پھٹ گیا اور پانی کا عذاب آسمان سے زمین کی طرف اتر آیا۔ بادل کا پھٹنا آفات الہی کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کہاں قطرہ قطرہ زمین پر برسنا اور جذب ہو جانا اور کہاں بادل پھٹ جائے تو سوچیں کیا خوفناک منظر ہوگا۔ جو ندی نالوں دریاؤں کو عبور کرتا گاؤں کے گاؤں تباہ کرتا ہوا عمارتوں کو تنکوں کی طرح بہاتا، گاڑیاں ڈنکی کی طرح لہراتا، پل توڑتا، مویشی بہاتا، گھروں اور ہوٹلوں کو اپنا لقمہ اجل بناتا، انسانوں کی بستیاں مٹاتا، جانے کتنے برسوں کا سامان منٹوں میں ختم کرتا جانے کون سی منزل کی طرف رواں دواں نکل گیا۔ سڑکیں اپنی جگہ پر ختم ہو گئیں اور پتہ نہیں کس کے نشان کہاں کہاں سے ملیں، کبھی ملے بھی کہ نہیں ملے، کیونکہ یہ عذاب اتنا شدید اور خوفناک تھا کہ سوئے ہوئے انسان اور بستیاں تباہ ہو گئیں۔ اب یہ کون جانتا ہے کہ کب کہاں کیا ظلم روا ہوئے اور سزا کس کس کو ملی۔ زندگی خوف و ہراس میں لپٹی دیکھتی رہی، مٹتی رہی، فریاد کرتی رہی، حیرت سے تکتی رہی، مگر قدرت کی اس کن کو کیسے روک سکتی تھی۔ ایک عذاب گزرا تو دوسرا ریڈ الرٹ جاری ہو گیا کہ ایسا ہی ایک اور بادل پھٹنے والا ہے۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ دوسرے بادل کے پھٹنے کے ڈر سے انسانوں نے خود کو بچانے کے لیے 1000 کوششیں شروع کر دی، مگر قدرت کے فیصلے کے آگے کس کی چلتی ہے۔ پھر جانے کون سے رستوں کا انتخاب ہو، کن انسانوں کے نام اوپر سے پکارے جائیں، کون سی زمین سے پانی کا گزر ہو اور کون لقمہ اجل بنے، کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے، کون سا پل بہہ جائے، کون جانتا ہے کہ کون سا مسافر گھر کو نہ لوٹ سکے، کتنے آنگن شام کو سونے ہو جائیں، موت کی کپ کپی کتنی زندگیوں کو سسکاتی رہے، کتنے بچے بغیر ماں باپ کے پلتے رہیں اور کتنے ماں باپ اپنے پیاروں کی یاد میں زندگی بھر آنسو بہاتے رہیں۔ کسی کو کچھ خبر نہیں، کسی کا اختیار نہیں۔ بادل پھٹنے کا منظر پانی کا ایک ایٹم بم چلنے کے برابر ہوتا ہے۔ شاید ایسا منظر کبھی دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا، مگر اب تو سوشل میڈیا کوریج دیکھیے کہ ایک موبائل کیمرے سے سب کچھ عکس محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور دیکھا جائے تو تمام عالم دنیا کے لیے ایک جیتا جاگتا ثبوت بھی ہے، اور سبق آموز کہ انسان شاید اسی آفات کو دیکھ کر توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر دم کھلا رکھا ہے، مگر شاید یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ فرعون کی طرح عذاب دیکھا تو اللہ کو مان لیا، ورنہ پھر نفسانی خواہش میں گم ہر چیز بھول جاتی ہے۔ ان تمام عذابوں کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، وہی گناہ اور بے راہ روی اور پھر اپنے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ وقت کا بے پرواہ پہیہ چلتا چلتا جانے کس ساحل کی طرف لے جائے گا۔ گلیشیئر پھٹنے سے وہ پہاڑ جو مدتوں سے دنیا میں اپنے طاقتور ہونے کا ثبوت دیتے تھے، ریزہ ریزہ ہو کر پانی کے ساتھ بہتے، انسانوں کی بستیوں کو تباہ کرتے، علاقے کو پتھروں کا ریگستان بنا دیتے ہیں، تو کچھ دیر پہلے آباد بستیاں جہاں انسانوں کی ریل پیل ہو، وہاں بغیر کسی قبر کے ایک سراسیمگی کا عالم پھیل جاتا ہے۔ لگتا ہی نہیں کہ ایک دن پہلے یہاں آبادی تھی۔ سب پتھروں کے نیچے دب گیا اور کوئی سیخ، کوئی آہ، کوئی کرب تک نہ سنائی دی۔ صرف پردیس سے لوٹنے والے زندہ لوگ حیرت اور یاس کا بت بنے دیکھتے رہے کہ کہاں گئے وہ لوگ، گھر اور جانور جو کل تک یہاں کی رونق تھے۔ مگر یہ سب ہمیں صرف اتنا ہی بتاتے ہیں کہ اللہ پاک ذوالجلال کے کن کے آگے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اس لیے یہ دنیا عارضی ہے، وہ چاہے تو ایک پل میں سب ختم ہو جائے، اور ہم نہ جانے کون سی زمین پر حکومت بنانے کے لیے رات دن لگے ہوئے ہیں۔ خدا ہم سب کی حفاظت کرے۔ سچ میں یہ سیلاب نہیں، خدا کا عذاب ہے۔ بس توبہ کی طرف لوٹ آئیے۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھا، بہت بہت شکریہ۔
محترمہ جی بہت شکریہ ہماری تخلیق کار انٹرنیشنل کی نظامت کار محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ نے اپنی بہت عمدہ تحریر میں جو یہاں پیش کی، زندگی زمین و آسمان، چرند پرند، ارض و سما کی پہنائیوں وسعتوں اور اس کی سیر و سیاحت کا بھی تذکرہ کیا، اور جہاں اللہ کی ان گنت نعمتوں کا تذکرہ کیا وہاں شکر ادا نہیں کیا، شکر ادا کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا۔ انہوں نے مختلف حوالوں سے، قرآنی حوالوں سے انسانیت کو بیدار کرنے کا بھی اپنی تحریر میں تذکرہ کیا ہے۔ دراصل یہ عصر حاضر کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس کے تناظر میں یہ تحریر ہمیں ایک درس دیتی ہے، ایک پیغام دیتی ہے، جس میں آفات سماوی کا تذکرہ ہے، بادلوں کے پھٹنے، بستیوں کے مٹنے، مال اسباب، جان و مال کا نقصان، اور ہائے ہائے چشم زدن میں ہنستے بستے گھروں کا ایک پتھروں کے ڈھیر میں تبدیل ہو جانا ایک ایسا المیہ ہے کہ جس پہ ہر آنکھ اشکبار ہے۔ پہاڑی علاقوں میں خاص طور پہ یہ سیلاب کی تباہ کاریاں، میدانی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں تباہ حال زندگی کے بارے میں یہ تحریر دل سوز بھی ہے، درد مند دل کی آواز بھی ہے، بہت عمدہ اظہار خیال ہے۔ اور روبینہ شاہین صاحبہ کی جو تحریریں ہوتی ہیں اس کے آخر پہ جو ایک خاص پیغام دینا چاہتی ہیں، اس میں بھی انہوں نے ہمیں تائب ہونے کا اور اپنے گناہوں کی اللہ کی ذات سے معافی مانگنے کی طرف جو ہے وہ درس دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے، کیونکہ یہ دنیا بے ثبات ہے اور ہماری عارضی زندگی ہے کہ کیوں نہ ہم اس عارضی زندگی میں اپنے خالق اور مالک کو خوش کرنے کے لیے اپنے گناہوں سے تائب ہوں اور رجوع اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ بہت شکریہ، بہت شاندار تحریر آپ کی، ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ تو اب میں نہایت عزت اور احترام سے ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا آج کے موضوع کے لحاظ سے امیر خسرو کے بارے میں بھی اپنا اظہار خیال کریں اور اپنی نگارش بھی پیش کریں اور صدارتی الفاظ بھی ہمیں عنایت کریں۔ جی بہت شکریہ۔ حضرت امیر خسرو کے ساتھ میرا جو ایک تعلق ہے آج کے اس پروگرام کی وساطت سے یہاں عرض کرنا چاہوں گا، وہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے حوالے سے ہے، کیونکہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے بہت پیارے، بہت چہیتے مرید تھے، اور ڈاکٹر نواز کمل بھی سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے وابستہ ہے۔ تو خسرو کے ماشاء اللہ۔ ساتھ اور جناب نظام الدین اولیاء کے ساتھ جو ایک میری دلی وابستگی ہے، ایک عقیدت و ارادت ہے، اس پہ مجھے بہت فخر ہے، میں ناز کرتا ہوں۔ ماشاء تخلیق اللہ۔ اور انٹرنیشنل کے مدیر اعلیٰ ارم روحان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آج جس پروگرام کے لیے نظامت کاری کے فریض محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ نے بہت خوبصورتی اور کامیابی سے سر انجام دیے، کہ انہوں نے طوطی ہند ابو الحسن امیر خسرو کے حوالے سے آج کا پروگرام جو ہے پیش کیا۔ امیر خسرو کے متعلق تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ وہ فارسی زبان پر دستگاہ کامل رکھنے کے علاوہ عربی، ترکی، ہندی اور بنگالی زبانوں پر بھی قدرت رکھتے تھے۔ امیر خسرو کو ہندی اور اردو شعر و ادب کی تاریخ میں بلا اختلاف ہندوستانی زبان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی مثنویوں میں ہندوستان کے موسموں کا، پھلوں، پھولوں، پرندوں، دریاؤں اور قدرتی مناظر کا ذکر جس والہانہ عقیدت اور لگاؤ سے کیا ہے، اس سے ان کی سرزمین ہند سے بے پناہ محبت کا پتہ چلتا ہے۔ امیر خسرو کے رسیلے گیت، دوہے، کہہ مکرنیاں اور پہیلیاں نہ صرف ہندوستان اور پاکستان کی درگاہوں اور خانقاہوں کی قوالوں کی قوالی کی محافل میں گائی جاتی ہیں، ان محافل کو گرماتی ہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں ہندوستانی اور پاکستانی خواتین و حضرات کے حافظوں میں ان کا کلام اپنی خاص جگہ بنا چکا ہے۔
ان کی متعدد تصانیف میں سے خالق باری، پانچ دیوان اور افضل الفوائد کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ لسانی اعتبار سے معتبر شخصیت جناب امیر خسرو ہمہ جیز شخصیت کے مالک تھے۔ وہ میدان جنگ میں تلوار کے جوڑ دکھانے والے تھے، سالار تھے۔ میرے خیال ڈاکٹر صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے، نیٹ کا مسئلہ آ گیا ہوگا۔ ایک تو بڑا نیٹ نے بہت مسئلہ ڈالا ہوا ہے۔ پانی اتنا ہے پاکستان میں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ نیٹ کا مسئلہ۔ آج تو تخلیقات انٹرنیشنل بھی سیلابی صورتحال کا شکار ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نصرت ابھی آپ کا علاقہ محفوظ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ مسئلہ بنا تھا جی جی معذرت۔ جی میں ذکر کر رہا تھا امیر خسرو رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہ کبھی وہ موسیقی کی محفلوں میں اپنی گائیکی کے فن کا لوہا منواتے تھے۔ ماہرین موسیقی نے امیر خسرو کو بعض آلات موسیقی اور راگ راگنیوں کا موجد قرار دیا ہے۔ قول قلبانہ وغیرہ راگوں کے موجد امیر خسرو ہی تھے۔ 1975 میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی 700 سالہ برسی دنیا کے مختلف ممالک میں منائی گئی، اور اس حوالے سے وسط ایشیا، ایران، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان سے ان کی قدیم مطبوعات کے جدید ایڈیشن شائع کیے گئے۔ امیر خسرو نے 7 بادشاہوں کے ادوار دیکھے اور اس زمانے کے سیاسی، تمدنی، معاشی، معاشرتی اور سماجی اقدار بغیر نظر ان کے مطالعے اور مشاہدے میں آئیں۔ امیر خسرو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ کے منظور نظر عاشق باصفا خاص ڈاکٹر مریدوں صاحب میں اپنا شامل تھے۔ کیمرہ صحیح کر لیں، اپنا کیمرہ صحیح کر لیں۔ ہاں جی اب ٹھیک ہے۔ جی جی عاشق باصفا۔ جی جی اب جی ٹھیک ہے۔ ہاں دوبارہ خراب ہو گیا ہے۔ نیٹ مسئلہ بنا جی ہاں جی اب اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہاں ہے۔ جی اب ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ عاشق باصفا۔ جی حضرت امیر خسرو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ کے منظور نظر عاشق باصفا خاص مرید تھے۔ ایک دن انہوں نے بارگاہ نظام الدین اولیاء میں اپنا کلام پیش فرمایا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک خادم کو حجرے سے شکر کا تھا لانے کا حکم صادر فرمایا۔ جب شکر آ گئی تو فرمایا کہ تمام حاضرین میں شکر کو تقسیم کر دیا جائے۔ جب شکر کا لنگر سب کو دیا گیا، سب نے اس کو تناول کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح شکر کی مٹھاس آپ کے ذائقے میں اتر گئی ہے، خسرو تا قیامت تیرا کلام ایسے ہی ارواح میں اور دلوں میں رچ بس جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اور یہ عمل برابر جاری ہے۔ کوئی بھی موسیقی کا گائک گھرانے کا اور کوئی بھی شاگرد ہو، کوئی کلاسیکل موسیقی کا شاگرد ہو، استاد ہو، جناب امیر خسرو کے کلام سے ہی اپنے الف بے کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ خود حضرت خواجہ شیخ نظام الدین اولیاء کو خسرو سے بے پناہ محبت تھی، جس کی بہت ساری ہمیں روایات ملتی ہیں کہ اگر مجھ سے روزے محشر پوچھا گیا کہ نظام الدین اولیاء میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں اپنا خسرو پیش کر دوں گا کہ یہ دیکھ لیجئے کہ میں اپنا خسرو لایا۔ واہ
اور ایک اور ان کی خسرو کے ساتھ محبت کا ایک واقعہ جو ہے یہاں اجمالاً اس کا تذکرہ کرتا چلوں. جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ کا جنازہ اٹھا، دہلی کے بازار سے گزر رہا تھا. دہلی میں سوگ کا عالم، ہر آنکھ اشکبار، اور ہندوستان کے دیوانے خواجہ پاک کو دیکھنے والے دہلی کے اس بڑے بازار سے گزر رہے تھے. تو ایک طوائف نے بالا خانے سے امیر خسرو کا یہ شعر پڑھ دیا تھا: اے تماشا گاہے عالم روے تو، اے تماشا گاہے عالم روے تو کجا بیر تماشا می روی. سارے عالم کی نظریں آپ کے چہرے پر ہیں، تو کہاں ہے؟ میں بھی تیرے دیدار کا خواہاں ہوں اور تجھے تلاش کر رہا ہوں. جب خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ شعر اس نے پڑھا تو روایت میں ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کفن سے اپنا دایاں ہاتھ بلند فرما دیا. آپ کے اشعار دلوں کو گرماتے ہیں اور ایک زندگی، ایک حرارت اور ایک جستجو کی طرف سفر کرنے کا اشارہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں: من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا، میں جسم ہو گیا تو اس کی جان. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے. زحال مسکین مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں، نہ تاب ہجراں نہ دارم ایجاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں. شبان ہجراں دراز چوں زلف روز وشلس عمر کو ہوتا. شبان ہجراں دراز چوں زلف روز وصلش چوں عمر کو ہوتا. سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. اور خواجہ نظام الدین اولیاء یہ وصال کے وقت خسرو شہر سے باہر تھے، دہلی میں نہیں تھے. جب واپس آئے تو اپنے شیخ کا وصال ہو چکا تھا. تو جیسے ہی پہنچے، وصال کی خبر ملی تو ان کے مزار پہ حاضر ہوئے اور انتہائی درد مندی اور دل سوزی سے یہ شعر کہا: گوری سوے سیج پر مکھ پہ ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانج پہ چوندیس. امیر خسرو اپنی ایسی نابغہ روزگار شخصیت ہیں جن پر کہنے اور لکھنے کو کئی دفاتر درکار ہیں. ان کی تمام جہات کا ایک نشست میں احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. آئیے ان کے فکر و فن سے اور عشق مرشدی کے درس سے اپنے دلوں میں محبتوں کی شمع روشن کریں اور انسانیت کو امن و آشتی سے، محبت سے، پیار سے جو فقراء کا پیغام ہے اس سے آشنا کر دیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ڈاکٹر بہت بہت شکریہ. محمد نواز کنور صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب نے. جی خوش آمدید آپ کو. تو آپ سے درخواست کروں گی کہ آج کے موضوع کے لحاظ سے امیر خسرو کے بارے میں آپ اپنا اظہار خیال کریں گے. اپنا مائک آن کر لیں. کس سے بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب. جی اچھا اچھا. حضرت صاحب کے حوالے سے کیا عرض کی جائے، وہ امام الشعراء ہے. انہوں نے شعر کہے تو دیکھ کر اردو شاعروں نے شعر کہنا سیکھا. جی انہوں نے نثر لکھی تو اردو شاعروں نے ان کی طرف دیکھ کے نثر لکھنا شروع کی. اور جن اصناف میں انہوں نے مثلاً مثنویاں لکھیں، غزلیں لکھی، کہہ مکرنیاں لکھیں، انملیاں لکھیں، انملیاں اور کہہ مکرنیاں اور دو سخنے اور اس طرح کی کئی اور اصناف ہیں جو امیر خسرو نے اس انداز سے اس دل پذیر پیرائے میں
ادب کا حصہ بنائیں کہ آج بھی انہیں پڑھتے ہیں، جیسا ابھی ڈاکٹر محمد نواز کمل ان کی مثالیں دے رہے تھے شاعری کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اثر انگیز ہیں۔ ہمارے نہ صرف شاعر بلکہ دیگر فنون لطیفہ سے وابستہ لوگ بھی امیر خسرو کا کلام آج بھی بڑی بے جمعی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جیسے قوام ہیں تو وہ تو آغاز ہی امیر خسرو کے کلام سے کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے ہاں یہ امیر خسرو ان رہنما شاعروں میں سے ہیں، ان ٹاورنگ پرسنالٹیز میں ہیں جنہوں نے جو لکھا انہیں پذیرائی ملی۔ وہ بادشاہوں کے دربار سے وابستہ رہے اور انہیں نوازا بھی بہت حکمرانوں نے، اس وقت کے سلاطین نے، لیکن پھر بھی یہ عجیب پہلو ہے ان کی ذات کا کہ ان کے ہاں اور طلب بڑھتی چلی گئی، اور وہ جس طرح اپنی شاعری میں بادشاہوں سے حسن طلب تو میں انہیں نہیں کہتا، جس طرح وہ بےتابی سے مانگ رہے ہیں قصیدہ لکھ کے یا ان کی شان بیان کر کے، اور پھر وہ ان کے ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے سفر کیے اور پھر کئی علاقوں میں ملتان میں بھی وہ آئے اور کئی انہوں نے اہتمام کیا دنیا کو دیکھنے کا، اور پھر اس دیکھے ہوئے کو یا اس مشاہدے کو اپنے ادب کا، اپنی شاعری کا حصہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ امیر خسرو نے نہ صرف اردو میں کم ہے کلام، فارسی میں تو ان کا بہت پر اثر اور فکر انگیز کلام ہے۔ وزیر اللہ صنعتی مرحوم اور کئی اور ہمارے مشاہیر نے ان کا کلام ترتیب دیا، اور کئی میں سمجھتا ہوں کہ 20-30 لوگ ہیں جنہوں نے امیر خسرو پہ کتابیں لکھی اور ان کے فکر و فن کا مختلف انداز سے جائزہ لیا۔ امیر خسرو نے فارسی میں اور اس کے ساتھ ساتھ اردو میں اور ہندی میں بھی کلام لکھا۔ وہ ماہر موسیقی بھی تھے، ان کی جو جہتیں ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ مجھے کئی کتابیں ایسی ان میں جو امیر خسرو کے حوالے سے لکھا گیا وہ یاد آ رہی ہیں، اور انہیں پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے میں مثال دوں، عرش ملسانی کی ایک کتاب ہے، اور انہوں نے بڑی عمدہ پیرائے میں امیر خسرو کو کئی ابواب میں تقسیم کر کے ان کے فکر و فن کو سمجھنے اور سمجھانے کی عمدہ کوشش کی ہے۔ عرش ملسانی امیر خسرو کو سبق ہندی کا ایسا خوش نصیب شاعر قرار دیتے ہیں کہ اہل ایران بھی جس کے کلام کو پسند کرتے ہیں۔ یہ معیار ہے ان کا۔ جیسے ہمارے کم شاعر ہیں جن کی فارسی بینی کے اور فارسی گوئی کے اہل ایران بھی معتقد ہیں، ان میں امیر خسرو بھی شامل ہیں۔ تو انہوں نے کئی حوالوں سے کام کیا اور اپنے نچلے طبقات پہ بھی ان کی بڑی نظر رہی۔ انہوں نے جو مختلف پیرائے اختیار کیے، پیار محبت کی باتیں بھی کی اپنی شاعری کے ذریعے، جو اس دور کا بڑا چلن تھا اور عام چلن تھا۔ وہ رنگ ابتداءً ہمیں امیر خسرو کے ہاں ملتے ہیں، اور ان کے بعد کہیں جا کے جو ہمارے اردو کے بڑے شاعر ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور انہوں نے عرق کشید کیا امیر خسرو۔ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فدائی تھے، ان کا قرب انہیں سکون دیتا تھا، اور ان کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اور اس قرب کو جس طرح محسوس کیا ہے، اس کے لمس کو، وہ سارا کچھ ان کی شاعری میں موجود ہے۔ علماء میں بھی وہ بیٹھے، فضلاء میں بھی بیٹھے، اور اس کے ساتھ اپنے عہد کے ممتاز شعراء اور فنون لطیفہ کے دیگر جو سرکردہ لوگ تھے، ان کی مجالس میں بیٹھ کے بھی انہوں نے ان سے خود سیکھا بھی اور انہیں سکھایا بھی۔ تو یہ مجلسی زندگی جو ہے، یہ کتابی دنیا سے بعض اوقات زیادہ مفید مطلب ہوتی ہے، اور پھر اگر وہ شاعر زندہ دل ہے
اور کنسیو کرنے کا اس کے اندر مادہ موجود ہے، تو وہ ان مشاہدات کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ہماری شاعری کا بہت سا حصہ ہے، خاص طور پہ تصوف میں جو رنگی ہوئی شاعری ہے کہ اس میں مشاہدات ہیں، اور مجاہدات کی جو انہوں نے شاعری کی ہے وہ ہمیں بہت کچھ نئی دنیا سے، نئی فکر سے، نئے لب و لہجے سے متعارف کراتی ہے۔ تو امیر خسرو بلا شبہ ہمارے ان محسنوں میں سے ہیں جنہوں نے جو لکھا اپنے عہد میں بھی قبول عام کا درجہ ملا، اور ماں بعد شعراء، علماء، فضلاء آج بھی ان کی شاعری کا حوالہ دیتے ہیں اور ان سے کسب فیض میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہترین خیالات کا اظہار کر رہے تھے محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب۔ آپ کا آنا ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، آپ تشریف لائے اور پروگرام کے حوالے سے آپ نے اپنی خیالات کا اظہار کیا۔ تو میں محترم ارحم روحان صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ پروگرام کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے۔ آج اصل میں وہ سیلابی صورتحال میں پھنس گئے ہیں، کہیں گئے ہوئے تھے تو سیلاب میں پھنس گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ آؤٹ آف سٹی بھی ہیں، تو اچھا، جی جی بالکل، اس لیے پروگرام کو جوائن بھی شاید نہیں اس کر لیے رہے۔ رابطہ ہاں جی، اس لیے رابطہ نہیں ہو رہا۔ السلام علیکم۔ السلام جی علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ، پروگرام بہت اچھا ہوا ہے۔ محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب تشریف لائے، خوش آمدید۔ محترم جناب جی نواز قمر صاحب نے بہترین صدارت فرمائی۔ باقی ہمارے مہمان محترم ڈاکٹر نسیم صاحبہ، خوشیہ صوفی صاحبہ، شبیر حسن شبیر صاحب، اور محترمہ ربینہ حسین صاحبہ نے رام بازار کے والی۔ میں ابھی بھی سفر میں ہوں، اور صبح سے میں جس راستے میں جاتا ہوں وہاں کوئی نہ کوئی پل ٹوٹ جاتا ہے۔ صبح 6 بجے کا سفر میں ہوں، اور پہلے میں ڈوبا ٹیکسنگ گیا، پھر سدنائی ہیڈ گیا، وہاں پل پورا ٹوٹ گیا۔ پھر وہ پل گراٹ وہ ٹوٹا، پھر وہاں سے چیچا نہیں آیا تو کمالیے کے راستے سے، پھر وہاں 3 پلیاں ٹوٹ گئیں، وہ راستے بند ہو گئے۔ پھر وہاں کشتیوں پہ سفر کر کے واپس چیچا نہیں، پھر سائی وال ہے، اب سائی وال سے سمندری جا رہے ہیں، سمندری سے سمندری جا رہے ہیں، تو کل رات کو میں واپس پہنچوں گا انشاءاللہ۔ اللہ خیر کرے۔ تو آج میں دریا پہ سر اکیلا ہی پھر رہا تھا۔ دریا پہ نا کوئی آگے نہ پیچھے، اکیلا ہی تھا میں دریا پہ، اور پل کے ساتھ پانی لگا ہوا تھا۔ وہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، وہ زندگی کا انوکھا تجربہ آج ہوا، پل بھی ہل رہا تھا اور دل بھی۔ تو 2 لاکھ کیوسک پانی تھا، ختم 2 لاکھ کیوسک پانی تھا، اور اس پل کے اوپر میں اکیلا تھا آج۔ یہ زندگی کا انوکھا تجربہ آج کیا۔ رسکی، کوئی جا نہیں رہا تھا لیکن میری مجبوری تھی، میں پیدل ہی جا رہا تھا، تو وہ میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ کوئی آپ کو نہیں نظر آئے گا آگے پیچھے، میں اکیلا ہی روڈ پہ ہوں، پل کے اوپر ہوں، اور 2 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، اور ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ جب پانی کو غور سے دیکھا نا تو دل گھبرا رہا تھا۔ حالانکہ سمندر میں بھی میں نے کیا ہے سفر، لیکن آج ایک انوکھا تجربہ ہوا ہے بڑے سالوں بعد۔ یہ سیلابی صورتحال تھی نا، تو اس لیے میں شور میں تھا، ڈسکنیکٹ رہا بار بار۔ چلیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور باقی سب آمین۔ لوگوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زبان میں رکھے۔ بہت شکریہ سر، آپ کی سب کی آمد کا شکریہ۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اللہ اوکے سر، بہت شکریہ، اللہ اس کے حافظ۔ ساتھ میں اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔